اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے رکوع نمبر 5 مکمل کر لیا تھا، رائٹ؟ رکوع نمبر 5 میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ٹاپک شروع ہو گیا تھا۔ 4 رکوع جو ہم نے دیکھے تو وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو ایمان والے جو پوری طرح سے کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی تمام جو احکامات ہیں ان کے اوپر یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ اور پھر کچھ مطلب ان کی کیریکٹرسٹکس، ان کے کچھ خصوصیات بتائی گئی تھی کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ دوسرے کافر، کافر کون ہوتے ہیں؟ جو پوری طرح سے وہ کمپلیٹ ڈینائل کرنے والے، یعنی پوری طرح سے کسی چیز کا انکار کر دینے والے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول یا اس کی کسی بھی چیز کا جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں یا اس کے احکامات کا، وہ کون ہو گئے؟ کافر ہو گئے، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا انجام بتایا گیا، جیسے ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا اور پھر بتایا گیا کیا کہ وہ مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو کافر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عذاب عظیم پانے والے ہیں، کیونکہ ان کو کتنی بھی نصیحت کر لی جائے، چاہے انہیں نصیحت کی جائے نہ کی جائے، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ کیسا عذاب ہے؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ پھر تیسری کیٹیگری ہے، تیسرے قسم کے لوگ ہیں منافقین۔ منافقین کون ہے؟ اس کا ڈسکرپشن ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ منافقین کی کچھ کیریکٹرسٹکس اس میں بتائی گئی تھی کہ وہ ایمان والوں کے سامنے ایمان والے بنتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، یعنی کہ کیسے ہیں؟ دو منہ والے ہیں، ڈبل فیسڈ۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نفقہ، نفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو منہ والا سرنگ، یعنی کہ ایسا ٹنل جس کے دو اوپننگز ہوتی ہیں۔ تو انفاق کیا ہوتا ہے؟ سوری نفاق کیا ہوتا ہے؟ سوری انفاق اور نفاق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم نے انفاق پڑھا تھا جو کیا تھا کہ وہ انفاق کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ تو یہ الف سے آئے گا، انفاق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا۔ اور نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق یعنی منافقت، یعنی ہپوکریسی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیز میں فرق ہے، انفاق اور نفاق میں بھی فرق ہے، تو یاد رکھیے گا یہ فرق ہے، چھوٹا سا ہے، الف کا فرق آ جاتا ہے تو معنی بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن دونوں کا روٹ ورڈ بالکل سیم ہے، انفاق اور نفاق۔ انفاق میں کیا ہوگا کہ انسان جب خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوسری طرف سے اس کو پورا کا پورا بلکہ اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلنگ ہم پڑھیں گے انفاق کے بارے میں، سورہ بقرہ میں ہی مکمل طور پر اس کے بارے میں آئے گا انشاءاللہ لاسٹ رکوز میں۔ پھر نفاق یعنی ہپوکریسی، یعنی کہ وہ شخص جو کہ ایمان والوں کے سامنے ایمان والا بن کر دکھاتا ہے، لیکن دل جو ہے اس کا ایمان پر نہیں ہے، یعنی اس ڈبل فیس، یعنی اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، یعنی اس کے ورڈز اور ایکشن میچ نہیں کرتے، تو وہ ہوتا ہے منافق۔ تو ہم نے وہ دیکھا تھا، 3 کیٹیگری کے لوگ ہم نے دیکھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد جب 5واں رکوع ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو دیکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کو اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرا مطلب بندہ اور ایل مطلب اللہ۔ یہ ہبریو عبرانی زبان میں ہے، جس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے دا سرونٹ، دا سلیو آف اللہ، ٹھیک ہے، سرونٹ بھی نہیں، سرونٹ بھی غلط ترجمہ ہو جاتا ہے، سلیو آف اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ 5ویں رکوع سے لے کر رکوع نمبر 14 تک لگاتار جو 10 رکوع ہیں دیکھا جائے گا تو 14 اور 15 رکوع کی بھی کچھ 2 آیتیں جو ہیں وہ کس چیز میں انکلوڈ ہوں گی؟ پورے بنی اسرائیل کو خطاب کیا جائے گا۔ اور جو ہم نے 5واں رکوع دیکھا تھا، 5th رکوع، جو بنی اسرائیل کے لیے ایز دعوت کا کام کر رہا تھا، یعنی کہ ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے اس میں کچھ پوائنٹس آئے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان مطلب ایمان کے بارے میں تھا، اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب جو رکوع آ رہا ہے رکوع نمبر 6، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ رکوع نمبر 6 اور آخری جو رکوع ہوگا 14، اس کی شروع کی 2 آیتیں اور ان کی آخر کی 2 آیتیں بالکل سیم ہیں، آلموسٹ سیم ہوں گی، اور ان کے درمیان جو چیزیں آ رہی ہیں لگاتار،
تو جس طریقے سے کسی مجرم کے اوپر جیسے کسی کرمنل کے اوپر جیسے ایکوزیشنز ہوتے ہیں، بہت سارے چارجز لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر واردات مطلب بتائی جاتی ہے، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کے جرم گنوائے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو جرم گنوائے ہیں تو یہ ان کو کوئی ٹونٹ کرنا مقصد ہے یا کوئی ان کو مطلب ان کو خوار کرنا مقصد ہے، نہیں، یہ جو ان کے جرم گنوائے گئے ہیں قرآن کریم میں، تو وہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اس ٹائم لیس، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پوری امت کے لیے، تا قیامت تک یہ قرآن چلتا رہے گا، اس کا میسج چلتا رہے گا، یہ جاری رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایز اے تنبیہ ہم لوگوں کے لیے وہ نصیحتیں فرما دی کہ جو یہ لوگ کر چکے ہیں، جو ان لوگوں نے کر لیا ہے، وہ تم نے نہیں دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ان کی یاد دلائی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھو، ان کو اللہ نے فضیلت دی تھی، انہوں نے یہ گناہ سرزد کیے، اب تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، ورنہ جو انجام ان کا ہوا ہے وہی انجام تمہارا ہوگا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے جو لوگ ہیں وہ بالکل پچھلی امت کے نقش قدم پر اس طریقے سے چلیں گے کہ اگر وہ پچھلی امت کے لوگ گو کے بل میں، یعنی اگر وہ چھپکلی وغیرہ کے بل میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ اسی طریقے سے یہ امت کے لوگ بھی اسی کے بل میں ہاتھ ڈال دیں گے، مطلب اتنا کاپی کریں گے، اتنا ان کی طرح مشابہت رکھیں گے۔ اور جیسے کہ ایک دو پیر کی جوتیاں ہوتی ہیں نا، کس طریقے سے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ پچھلی امت اور میری امت ہوں گی۔ اگر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر اس امت میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، تو یہ اس امت میں بھی وہ بدبخت اٹھیں گے جو ایسا کریں گے۔ تو سوچے کتنی سملیرٹی، کتنی زیادہ مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، یعنی کہ لوگ وہ غلط کر کے گئے ہیں تو یہ غلط پر بھی چلیں گے، یہ سمجھ کے کہ ہم جو ہے مطلب کیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ جو امت کر رہی ہے، جو پچھلے لوگ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ماڈرنائزیشن کا نام دیتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، اب ہم زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایکچولی ہم زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ ہم اس کے وہ ورڈز کو فلفل کر رہے ہیں ایکچولی دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کے واردات، ان کے جرم، ان کی ساری مطلب خامیاں بتا کر، ان کا انجام بتا کر ہم سے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں دہرائیں گے، ورنہ انجام جو ان کا ہوا ہے وہی انجام ہمارا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی آیتیں بگن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، آیت نمبر رکوع نمبر 6 ہے یہ، اور لگاتار اب یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہوگا۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو سورت ہے، سورت البقرہ، یہ سمجھ لیں کہ دو امتوں کے اوپر سورت ہے۔ پہلا جو پارٹ ہے، پہلا جو سیکشن ہے وہ کن کے بارے میں ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ جو رکوع مکمل ہو چکیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کریں گے۔ تو سمجھ لیں یہ سورت الامتین ہے، یعنی دو امتوں کے ریلیشن میں یہ سورت ہے۔ پچھلی امت کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم وہ کام نہ دہرائیں جو کہ وہ کر چکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، آیت نمبر 47، آیت نمبر 47 دیکھیں، یہ جو ہے نا آدھا حصہ الحمدللہ یہ پہلے بھی اس میں پچھلے رکوع میں ریپیٹ ہو چکا ہے۔ یا بنی اسرائیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اب دیکھیں ہم نے دیکھا تھا یا کیا ہے؟ کالنگ ورڈ ہے، یعنی کہ حرف ندا ہے۔ ہم کسی کو ندا دیتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں تو ہم کہیں گے یا ایتھا یا ایھا۔ یہ تین ورڈز آپ کو جہاں پر بھی دکھیں گے آپ اس کا ترجمہ کریں گے اے یا او، ٹھیک ہے، انگلش میں جس کو ہم او کہتے ہیں، یا اللہ، ٹھیک ہے، تو یا کا ترجمہ ہوگا اے۔ تو یا بنی یہ ایکچولی تھا بنین، بنینا اینا تھا اس میں، یہ اینا اس کے اندر سے ڈراپ ہو گیا ہے۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے ابن کا پلورل، ابن یعنی بیٹا، بنین یعنی بیٹے، بیٹے مطلب صرف بیٹے نہیں، اولادیں، ٹھیک ہے، یعنی نسلیں۔ یا اے بنی اولادو یا نسلیں، کس کی نسلیں؟ اسرائیل،
اسرائیل کی نسلوں، اسرائیل کی اولادوں، اور اے اولاد یعقوب. تو اے اولاد یعقوب ہم ترجمہ نہ کرتے ہوئے اس کا بنی اسرائیل ہی ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، اے بنی اسرائیل. تو ابھی ہم نے یہ ورڈ کا ترجمہ بھی دیکھ لیا تھا اسرائیل کا. اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، خدا، خدا کا بندہ عبداللہ، اللہ کا بندہ. اے بنی اسرائیل. لیکن جب ہم ترجمہ کر رہے ہوں گے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ اولاد یعقوب بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بنی اسرائیل ہی کر لیں. ٹھیک ہے، اے بنی اسرائیل اذکرو، ذال کاف را، ذکر، ذکر سے بنا ہے یہ ورڈ، اور واو الف یعنی تم سب. اور یہاں پر کمانڈ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب یاد کرو، ذکر کرو یعنی یاد کرو یا یاد رکھو. کس کو؟ نعمتی، نعمتی، نعمت، اور یا لگ گیا یعنی میری، میری نعمت کو. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت کو. التی، وہ جو. اب دیکھیں ہم نے الذی ورڈ دیکھا تھا، الذی ورڈ بھی کا مطلب ہوگا وہ جو، اور التی کا مطلب بھی وہ جو ہوگا. فرق کیا ہے پھر دونوں میں؟ الذی میسکولین کے لیے آ جاتا ہے اور التی فیمینن کے لیے. الذی مذکر کے لیے اور التی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت، وہ جو انعمتو، انعمتو، انعما انعام کی، تو میں نے. اب دیکھیں ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا انعمتا، انعمتا یعنی انعمتا علیہم، تو نے انعام کیا ان پر، ہے نا. تو تا جب بھی آئے گا تو آپ ترجمہ کریں گے تو، اور تو جب بھی آئے گا ہم ترجمہ کریں گے میں. ٹھیک ہے، تو عربی میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں. تو یہ یہاں پر چھوٹے سا یہ وہ جو چیز تھی ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کو، پھر بھی ریوائز کر لیتے ہیں. تا، عربی میں 4 قسم کے تا آپ کو ملیں گے، لاسٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی شروع میں نہیں ہوں گے. سوری، دیکھیں ایک تا ہوگا سکون کے ساتھ، سکون یعنی جزم. ٹھیک ہے، پھر ایک تا ہوگا فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ. ایک تا ہوگا زیر کے ساتھ، اور ایک تا ہوگا پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی ضمہ کے ساتھ. یہ سکون، فتحہ، کسرہ، ضمہ. اب دیکھیں ان کا ترجمہ کیسے تبدیل ہوتا ہے. صرف ہلکا سا تبدیلی ہے، تھوڑی سے مائنیوٹ چینج ہو جاتا ہے اور بالکل ترجمہ تبدیل ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے جب پڑھ رہے ہو تو ہم نے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ عربی زبان واحد زبان ایسی ہے کہ اس کے اندر لفظوں کا نہیں بلکہ یہاں پہ حرکات کا بھی اپنا ایک ایک ترجمہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ترجمہ کیا ہوگا. انعمت، تا کے اوپر سکون آ جائے گا تو ترجمہ کریں گے ہم شی، وہ ایک عورت. ٹھیک ہے، تا کے اوپر فتحہ آ جائے گا، زبر آ جائے گا تو ہم ترجمہ کریں گے یو، آپ، تم ایک مرد، میل کے لیے ہوگا یہ. ٹھیک ہے، تم ہی ہوگا ترجمہ، میل کے لیے ہوگا. تی کا مطلب بھی ہوگا تم یا تو، لیکن یہ ہوگا فیمیل کے لیے. تو یہ دونوں کا ترجمہ تو یا تم میں جائے گا، آپ میں جائے گا، لیکن یہ میل کے لیے ہے، یہ فیمیل کے لیے. تو تا اور تی میں کیا فرق ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد تو آ گیا، تو عربی زبان میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، آئے. اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیسے چینج ہوگا. تو یہ جب الفاظ آتے ہیں نا تو ان کا ترجمہ تبدیل کر کے دیکھا کریں تو پریکٹس ہو جایا کرے گی. انعمت، اس ایک عورت نے انعام کیا. اب اسی کو انعمتا کر دیں، آپ ایک مرد نے انعام کیا یا تو نے انعام کیا. انعمتی، تم ایک عورت نے انعام کیا، یعنی آپ ایک عورت نے یا تو ایک عورت نے انعام کیا، تم نے انعام کیا. انعمتو، میں نے انعام کیا. تو یہ صرف کیا کیا ہم نے، آخر میں تا کو چینج کیا اور ترجمہ پورا تبدیل ہو گیا. انعمت، اس نے انعام کیا، یعنی اس ایک عورت نے انعام کیا. انعمتو، آپ ایک انعمتا، آپ ایک مرد نے انعام کیا. انعمتی، آپ ایک عورت نے انعام کیا. انعمتو، میں نے انعام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کر لیں انشاءاللہ، تو بہت آسانی ہو جائے گی جب آپ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اس لیے ریوائز کر رہے ہیں کیونکہ اچھا خاصا گیپ ہو گیا ہے ہمارا چھٹیوں کا، تو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی. علیکم، وہاں پر آیا تھا انعمت علیہم، یہاں آ رہا ہے انعمت علیکم. تو ہم اور کم میں کیا فرق ہے؟ ہم یعنی وہ سب اور کم یعنی تم سب. تو تم سب پر،
अला यानी पर, ये हरफ जर है, प्रपोजिशन है, कुम यानी तुम सब पर मैंने इनाम किया, व अन्नी, व और, व का तर्जुमा क्या है, और। तो हमने आपको बताया था व का तर्जुमा जब तक हम दूसरा नहीं बताएंगे तब तक आप याद रखेंगे इसका तर्जुमा और है, एंड। और अन्नी, अन्नी, अन्ना और अन्नी में भी फर्क, अन्ना और इन्ना में फर्क है। इन्ना मतलब बेशक, और अन्ना मतलब ये के, ठीक है। और ये के, अन्ना का तर्जुमा कभी कभी बेशक में भी लिया जाता है, ठीक है। तो बेशक भी ले सकते हैं आप, और ये के भी ले सकते हैं, दैट भी ले सकते हैं। और ये के, या यानी मैंने, जैसे आने अमती आया, सॉरी नेमती आया था, या का मतलब मैं, और यहाँ पर भी या का मतलब हो रहा है मैं, यानी फर्स्ट पर्सन हाजिर मुतकल्लिम के लिए आ रहा है। और ये कि मैंने फद्दलतुकुम, अब देखिए यहाँ पर क्या आया, आने अमतु, मैंने इनाम किया, यहाँ पर आया फद्दलतु, मैंने फजीलत दी। तो ये तू आ गया मतलब मैं, और फजल, फा द्वाद लाम, फजल, फजल करना, यानी कि किसी को उसके, देखिए याद रखें कि हमने शायद जुर्म वर्ड पढ़, जुल्म वर्ड पढ़ लिया है हमने। जुल्म का मतलब होता है कि किसी को उसके हक से महरूम कर देना, यानी जो वो डिजर्व करता है उसको वो चीज ना देना, ये जुल्म होता है। अब जुल्म का हम यही तर्जुमा समझते हैं ना, कि किसी को मारना या किसी के साथ वायलेंस वगैरह को हम जुल्म समझते हैं। जुल्म का मतलब होता है कि जो जिसका हक है वो उसको ना देना, इसको कहा जाता है जुल्म। फजल किसको कहा जाता है, फजल कहा जाता है जो जो डिजर्व नहीं करता उसको वो चीज भी दे देना, यानी उसको उसकी मतलब कि उसकी जो जो मतलब वो चीज का हक रखता है उससे भी बढ़ा चढ़ा कर देना, उसको कहा जाता है फजल। तो जुल्म और फजल बिल्कुल एक दूसरे के वो हैं, तजाद हैं, अपोजिट हैं, जुल्म और फजल। तो जब कहा जाएगा फजल, तो यानी कि जो वो सामने वाला डिजर्व नहीं करता, वो जो इसका मुस्तहिक नहीं है, वो भी उसको अता कर दिया जाए। और जुल्म का क्या मतलब है, जिसका वो मुस्तहिक है उससे उसको भी छीन लिया जाए और उसको वो चीज ना दी जाए, उसको कहा जाएगा जुल्म। तो ये दोनों चीज आप नोट कर लें, ठीक है, जुल्म और फजल। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मैंने फजीलत दी, देखें यहाँ पर है ना, ये लफ्ज तो एक ही दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर तीन चीजें हैं, फद्दल, तू और कुम, तीन अलग अलग चीजें। फद्दल यानी फजीलत दी, तू यानी मैंने, कुम यानी तुम सबको। मैंने फजीलत दी तुमको, अलल आलमीना, अला पर, ऑन, अपॉन, ये आया ना अला, ये वही है अला। अला, ऑन, अपॉन, ये प्रपोजिशन है, हरफे जर है। अच्छा, जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं, याद रखें हमेशा कि तर्जुमा करते वक्त प्रपोजिशन यानी हरफे जर का तर्जुमा बाद में होता है, उसके आगे आने वाले लफ्ज का तर्जुमा पहले होता है। तो तमाम जहान पर, अब देखिए तमाम जहान पर, आइन लाम मीम, अलम, इसका रूट वर्ड है आइन लाम मीम, अलम, आलम का प्लूरल है आलमीना। ईना लग गया, ऊना और ईना लगने से कोई चीज क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, जमा हो जाती है। अब यहाँ पर याद रखें एक चीज, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं कि ए बनी इसराइल, तुम सब याद करो, जिक्र करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम की तुम पर, और ये कि मैंने फजीलत दी मैंने तुमको तमाम जहान पर। तो तमाम जहान पर क्या मतलब है, फरिश्तों पर भी फजीलत दे दी, नहीं। यहाँ पर जो मीनिंग है, देखिए जब भी आलमीन जो अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था सूरतुल फातिहा में रब्बुल आलमीन, तो रब्बुल आलमीन का तर्जुमा होगा तमाम जहानों पर। तमाम जहान का मतलब क्या है, इंसानों का जहान भी, फरिश्तों का जहान भी, जिन्नों का जहान भी, हर मखलूक का जहान। और ये जहान तो हो गए, फिर पानी का जहान, हवा का जहान, जहान के जो वर्ल्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, राइट। जानदार का जहान अलग है, बेजानों का जहान अलग है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ इंसानों का रब नहीं है, बल्कि फरिश्तों का, जिन्नों का, और तमाम मखलूकात का रब है। और जो दुनिया है, दुनिया के मावरा है, जो आगे है, जो पीछे है, तमाम चीजों का क्या है, वो रब है। तो वहां पर तर्जुमा हम करेंगे तमाम जहानों पर। अब यहाँ पर तर्जुमा क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर किसी इंसान की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानो तआला किसको पुकारे हैं, ए बनी इसराइल, तो बनी इसराइल की बात हो रही है, इंसान है ना। तो अब यहाँ पर आलम का तर्जुमा ये नहीं है कि फरिश्तों पर भी और दूसरी मखलूकात पर भी क्या किया, तुमको फजीलत दी, बल्कि तमाम जहां के लोगों पर फजीलत दी, ठीक है। तो
یہاں پر ترجمہ کریں گے ہم تمام جہان کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ترجمے کا ڈفرنس آ گیا, وہ رب کے لیے تھا اسی لیے جہان کا ترجمہ اور زیادہ واسٹ ہو جاتا ہے, بہت براڈ ہو جائے گا اس کا ترجمہ, اس کے اندر کشادگی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تھوڑا سا نیرو ہوگا اس کا ترجمہ کیونکہ یہاں پر انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں اب اس کو آیت کو مکمل طور پر, اے بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب, لیکن اب ترجمہ ہم جب سمجھ چکے ہیں تو اب ہم ترجمہ بنی اسرائیل ہی کر لیتے ہیں. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت, وہ جو میں نے انعام کی تم پر, یہ کہ میں نے فضیلت دی میں نے تم کو تمام جہاں کے لوگوں پر, کیونکہ یہ اعلیٰ کیا ہے پریپوزیشن, اس لیے ہم تمام جہاں پہلے پڑھ رہے ہیں پھر اعلیٰ بعد میں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح کم کو پہلے پڑھیں گے, اعلیٰ کو بعد میں پڑھیں گے. تم کو فضیلت دی تمام جہاں کے لوگوں پر. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کو نعمتیں بھی یاد کرائیں گے اور ان کے جو جرم ہیں ان کو وہ سارے بھی بتائے جائیں گے. اب دیکھیں وَاتَّقُوا, اور تقو واو الف تم سب, تقوا واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے, واو قاف یا. اچھا یہاں پر ہم نے آپ کو روٹ ورڈ نہیں بتایا نا, ذکرہ اس کا روٹ ورڈ ہے ذکر کا, نعمت اس کا روٹ ورڈ ہے نون عین میم. ٹھیک ہے, انعمت اس میں بھی روٹ ورڈ نون عین میم ہے. پھر فضلا ف دواد لام, فضل اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا ہے عین لام میم علم. تو دیکھ لیں عین میم لام ہو جائے گا تو علم ہو جائے گا, تو صرف روٹ ورڈ ادھر ہیر پھیر ہو جاتے ہیں تو ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو عین لام میم ہے اس کا روٹ ورڈ, اور اینا کا مطلب ہوتا ہے پلورل جمع, تمام جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی. واتقوا اور اتقوا تم سب تقوا اختیار کرو یا ڈرو. اب تقوا اختیار کرو اللہ کے کانٹیکس میں تو چل جائے گا, یہاں پر ہے ڈرو. ٹھیک ہے, یہاں پر ترجمہ کریں گے ہم ڈرو, اور تم سب ڈرو, واو قاف یا روٹ ورڈ ہے اس کا, اور تم سب ڈرو یومن, یوم یعنی دن. ٹھیک ہے, ایک دن کو کہا جاتا ہے یوم, اور تم سب ڈرو اس دن سے لا نہیں تجزی, تجزی جزا سے بنا ہے, نہیں جزا دے گی, جزا یعنی بدلہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یوم آخرت کی بات کر رہے ہیں, آخری دن کی بات ہو رہی ہے کہ یومن a day, لا تجزی do not avail, جزا جیم ز یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, جیم ز یا, نہیں جزا دے گی نہیں بدلہ دے گی, نفسن جان, ایک جان, نفس یعنی جان ہوتا ہے, اس کا روٹ ورڈ بھی نون فا سین ہے, کوئی جان, ان نفسن کسی جان کو. ٹھیک ہے, ان کا ترجمہ ایکچولی میں ہوتا ہے بارے میں, متعلق, تعلق یا اباؤٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ترجمہ کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا ماڈیفائی ہو رہا ہے جب ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور تم سب ڈرو اس دن سے نہیں جزا دے گی یا نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو, یعنی کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہاں پر ترجمہ کام نہیں آئے گی بھی کر سکتے ہیں, یہاں پہ نہ فائدہ دے گی, لا کا ترجمہ ہر حال میں نہیں میں کریں گے ہم, اور تم سب ڈرو اس دن سے نہیں بدلہ دے گی نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو, شیئن کچھ بھی, شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے, شین یا حمزہ, کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی, یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن. اور لا نہیں, یقبلو, یقبلو قبول کیا جائے گا. اب دیکھیں یہ یقبلو نہیں لکھا ہوا, یقبلو لکھا ہوا ہے, یا کے اوپر ضمہ ہے اور با کے اوپر فتحہ ہے. تو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یا کے اوپر ضمہ ہو اور آگے فتحہ کا کمبینیشن ہو, ضمہ اور فتحہ پیش اور زبر کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مضارع میں یا پریزنٹ ٹینس میں, کیا کمبینیشن ہوتا ہے, مجہول کا, پیسو کا کمبینیشن ہوتا ہے. اچھا یہ عربی کا جو پیسو ہے انگلش کے پیسو سے تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یقبلو کا ترجمہ ہوتا ہے قبول, وہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, یقبلو کا ترجمہ ہوگا اس سے قبول کیا جائے گا, تو بالکل الٹا ترجمہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ قتل
کا مطلب اس نے قتل کیا، قتیلا اس کو قتل کیا گیا. یہ پاسٹ کا ہے پیسو، لیکن یہ پریزنٹ کا پیسو ہے. لیکن ہم آپ کو پیسو کی پہچان بتا رہے ہیں کہ ترجمے فرق کیا ہو جاتا ہے ترجمے میں، کہ قتلا اس نے قتل کیا، قتیلا اس کو قتل کیا گیا. تو ایک جگہ تو وہ سبجیکٹ بن رہا تھا، ایک جگہ وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے. یعنی ایک جگہ وہ خود کام کر رہا ہے اور ایک جگہ پر اسی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو بالکل ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یقبلو نہیں قبول کیا جائے گا. ترجمہ یہاں پر ہوگا، یہاں پر ڈفرنس بھی یاد رکھ لیں کہ پیش اور زیر یہ ہوگا پاسٹ میں یعنی ماضی میں، یہ مجہول کا ترجمہ دے گا یعنی پیسو، پاسٹ پیسو، ماضی مجہول. پھر پیش اور زبر، دمہ اور فتحہ کا جو کمبینیشن ہوگا وہ ہوگا امپرفیکٹ ٹینس میں یعنی مضارع میں. مضارع میں کیا ہوگا؟ پیش اور زبر پیسو ہو جائے گا، مضارع مجہول، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو امپرفیکٹ پیسو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کمبینیشن جیسے جیسے آئے گا ہم آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے کون سا ورڈ پیسو ہے، تاکہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر سکیں وہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر ہے یقبلو نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے. اب دیکھیں یہ جو ہا ہے، یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف. نفس جو ہے نا عربی زبان میں فیمینن ہے یعنی مؤنث ہے، اسی لیے اس کو ہا لے کر آیا گیا ہے. اگر یہ میسکلن ہوتا ہے، مذکر ہوتا تو منہو ہوتا. تو سمجھ لیں ہو اور ہا میں کیا فرق ہے؟ ہو میل کے لیے ہوتا ہے اور ہا فیمیل کے لیے ہوتا ہے. دونوں کا ترجمہ ہوگا اس ایک. ٹھیک ہے، وہ ایک کا ترجمہ ہوگا ہو اور ہا. یہ میل کے لیے ہو جائے گا ہو، اور ہا جو ہوگا فیمیل کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے آئے گا تو انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گی بات. ابھی یہاں پر دیکھیں، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے یعنی اس نفس سے، شفاعتن شین فا عین، شفاعت یعنی سفارش، سفارش یعنی انٹرسیشن، یعنی اس کا جو آ کر سفارش کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ کسی کے لیے کوئی اپنی طرف سے کوئی گواہی دینا یا اپنی طرف سے کوئی ریکویسٹ کرنا یا انفلوئنس جس کو کہا جاتا ہے یا انٹرسیشن جس کو کہا جاتا ہے. تو سفارشیں بھی اس دن کام نہیں آئیں گی. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے اسباب اس آیت میں کاٹ دیے ہیں. پہلے تو کیا کہہ دیا کہ اور ڈرو اس دن سے نہیں کیا کرے گی؟ فائدہ دے گی. نفسن ان نفسین کوئی جان کسی جان کو، شیئن کچھ بھی یعنی رتی برابر بھی کوئی کسی کے اوپر نہ رہے کہ مجھے اس سے کل کو قیامت کے دن کوئی فائدہ ہو جائے گا. نہیں، جو بھی کرنا ہے اپنے اعمال کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے، شیئن کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے یعنی اس نفس سے، اس جان سے، شفاعتن کوئی سفارش، کوئی انٹرسیشن، کوئی شفاعت، ولا و اور لا نہیں، یو خزو اخذا حمزہ خزال اخذ کرنا لینا، اور اس یہ بھی کیا ہے؟ یقبلو کی طرح یو خزو پیسو ہے، یا کے اوپر دمہ آ رہا ہے، خو کے اوپر فتح آ رہا ہے. نہیں لیا جائے گا منہا اس سے. من جو ہے نا، من بھی پریپوزیشن ہے، ہم بتانا بھول گئے، حرف جر ہے. من کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے. ٹھیک ہے، اس سے یعنی اس جان سے، عدل کوئی بدلہ، کوئی کمپنسیشن. ٹھیک ہے، عدل یعنی بدلہ، کمپنسیشن، کوئی کمپنسیشن نہیں لیا جائے گا. وہ اور لا نہیں، ہم وہ سب، ینسرون، ینسرون یہ ینسرو تھا ایکچولی میں، لیکن ینسرو ہو گیا. ینسرو سے کیا پتا چل رہا ہے؟ یا یتان کا یا آ گیا، تو اس سے پتا چل گیا کہ یہ مضارع ہے، اور پھر یا کے اوپر فتح ہے اور صاد کے اوپر زبر ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ پیسو ہے. یعنی اب ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ مدد کریں گے، بلکہ ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سب مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ تھوڑا سا الٹا ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نہیں ہم وہ سب، ینصرون یا وہ، واؤنون سب، نصرہ مدد کیے جائیں گے. وہ سب مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، مطلب کسی قسم کی ہیلپ اور کسی قسم کی اعانت اور ان کی جو نصرت وہاں پر نہیں فرمائی جائے گی. اب یہاں پر یہ یتان کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. یتان کیا ہوتا ہے؟ یا تا الف نون، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، نون یعنی ہم. ٹھیک ہے، یا وہ، تا تم،
الف میں نون ہم. تو اگر ہم اس لیٹر سے شروع, ان چاروں لیٹر میں سے کسی لیٹر میں سے شروع ہوتا ہوا کوئی ورب دیکھیں تو پھر ہم نے سمجھ جانا ہے کہ یہ مضارع ہے, یعنی پریزنٹ اور فیوچر کی بات ہو رہی ہے, اس میں پاسٹ کی یعنی ماضی کی بات نہیں ہو رہی. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, یہاں پر ہم اس دن کی بات ہو رہی ہے نا, یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے, تو یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اور نہیں ان سب, وہ سب مدد کیے جائیں گے, یا وہ واو نون سب نصارہ مدد کیے جائیں گے. تو یہ اونا اور یہ اینا اور یہ واو الف, یہ سب کا ترجمہ ہوگا all, سب. ٹھیک ہے, واو الف, یا نون, واو نون, اونا اینا او, یہ تینوں جو لفظ ہیں یہ ہمیشہ پلورل کو یعنی جمع کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, ایک سے زیادہ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھو اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 4 اسباب بتائے. یہاں پر یہ دیکھیں, سوری, ایک تو کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا, دوسرا اس سے سفارش نہیں قبول کی جائے گی, نہ اس سے کوئی کمپنسیشن لیا جائے گا, نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اور ڈرو تم سب اس دن سے, نہیں جزا دے گی, نہیں فائدہ دے گی, نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے یعنی اس جان سے کوئی سفارش, کوئی انٹرسیشن, کوئی شفاعت, اور نہ ہی اس سے لیا جائے گا, اس سے اخذ کیا جائے گا, اس سے کس سے, اس نفس سے, اس جان سے کوئی بدلہ, کوئی کمپنسیشن, عدل کمپنسیشن, اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس دن کے لیے, اس سے جو پہلے ہم نے آیتیں پڑھی تھی, اللہ نے فرمایا, سب سے پہلے کیا فرمایا, ایمان لاؤ. ٹھیک ہے, کس پر, اللہ پر اور آخرت کے دن پر. انسان کے عمل کو درست کر لینا, صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا. اللہ کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے, انسان کو نفع بخشتا ہے. دیکھیں, ایک انسان جس کو پتا ہے کہ کل کو, بہت سارے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مطلب دنیا میں ایمان نہیں, ایکچولی مسلمانوں کی کمی ہے, مسلمانوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں, لیکن ایمان ابھی تک لوگوں کے دلوں میں نہیں اترا. ایمان کب اترے گا, جب انسان کو یقین ہو جائے گا کہ کل کو مجھے جس کو میں مانتا ہوں اس کے سامنے کل کو کھڑے ہو کر جواب بھی دینا ہے. تو جس کو یہ اس چیز کی پہچان ہو گئی کہ مجھے اللہ پر ایمان لانا ہے, پھر آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. تو آخرت کا دن کا جو ایمان ہوتا ہے انسان کے اعمال کو درست کرتا ہے, یعنی اس کو راہ راست پر رکھتا ہے, کہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر آج کچھ غلط کیا یا کسی طریقے کا کوئی اپنے ساتھ کوئی ظلم کیا, ٹھیک ہے, انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ اور بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے آگے جب آیتیں آئیں گی. تو اب جب انسان اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے. اگر انسان کو آخرت کے دن پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. مطلب جو وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دنیا دو چیزوں کو کثرت سے یاد کیا کرو, ایک دو چیزوں کا کام جو ہے کثرت سے کیا کرو, ایک تو قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت کو کثرت سے انسان کا یاد کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں نا, جب کوئی موت کی بات کر لے یا کوئی ایسی ٹاپک نکال دے تو ہم تو کیا کہتے ہیں, چینج دا ٹاپک, یہ سب باتیں مت کرو, دل دہلتا ہے. دل دہلنا ضروری ہے, کیونکہ جب دل نہیں دہلے گا ہمارا تو ہم کیسے اپنے بارے میں سوچیں گے, کیونکہ ہم تو لوگوں کی مطلب موت میں بھی شریک ہوتے تو ہمارے دل نہیں دہلتے. آج کے وقت میں مطلب ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کی میت میں بھی شامل ہوتے تو ہماری آپس کی ادھر ادھر کی گوسپ چل رہی ہوتی ہے. یعنی انسان اب اتنا ایمان کے متعلق اتنا کمزور ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ڈرو اس دن سے, یعنی اس دن سے, اس آخرت کے دن سے جب تم میرے سامنے کھڑے ہوگے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے تمہارے اعمال کے. وہاں پر کوئی سکہ نہیں چلتا,
کوئی پیسہ نہیں چلتا وہاں پر, کسی کی سفارشیں نہیں چلتی وہاں پر, کوئی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. دنیا میں تو اگر ہم کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے, ہم کوئی چیز کر دیتے ہیں, تو ہمارے پیرنٹس, ہمارے رشتے دار سب ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوتے ہیں نا. اس دن لوگ بھاگیں گے اپنے, یوم یفر من الاخی و امہ و ابی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس دن لوگ اپنے ماں باپ, اپنے اخی, اپنے بھائی, اپنے بہنوں, اپنے رشتے داروں, اپنے صاحب یعنی اپنے زوج ازواج سے بھاگ رہے ہوں گے. کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ کیونکہ کوئی ہم سے نیکیوں کا یہ سوال نہ کر دے, یا کوئی ہم سے ایسا مطالبہ نہ کر دے جو ہم یہاں پر پورا نہ کر پائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا تھا کہ اے فاطمہ, اے میری پھپھی صفیہ, کیا کرو اپنا, میں دنیا میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں لیکن آخرت کا معاملہ سب کا انڈیویجول ہوگا, وہاں پر میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اس کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کیا کریں گے, شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے, لیکن کس کی؟ جو ان کا کہا مان کر چلے گا, جو ان کی اطاعت کرے گا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر چلے گا, تبھی وہ اس کو کیا کریں گے, ان کی سفارش کریں گے. وہ بہت الگ مرحلہ ہوگا, ہر کسی کو وہ سفارش نصیب نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو, اہل بیت کو, اہل خانہ کو فرما رہے ہیں کہ اپنا اپنا سامان جو وہاں پر لے جانے والا ہے, جو اعمال کا جو معاملہ ہے, اس کو کیا کرو, درست کرو, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے اسباب ختم کر دیے کہ اس دن نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی, اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر پائے گا. وہ جان کسی کی سفارش نہیں کر پائے گی, کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا. دیکھیں, ہم سفارش, دنیا کی سفارش کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا وہ لے لیں, مثال لے لیں, ایگزامپل لے لیں, کہ اگر کوئی کسی بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے کسی اسکول میں, تو اگر کوئی شخص ہے جو تھوڑا ریپیوٹیڈ ہے اور وہ پرنسپل کو بھی جانتا ہے اور پرنسپل سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں, تو وہ کیا کرے گا, اس بچے کو لے جائے گا اور کہے گا کہ پرنسپل سر, میں جانتا ہوں اس کا بہت اچھا کنڈکٹ ہے, اس کے اسکول میں بھی بہت اچھا وہ ہے پرفارمنس, لیکن اس مرتبہ اس کے مارکس کچھ پرابلمس تھی, اس وجہ سے کم آ گئے ہیں, تو آپ کیا کریں, اس کو ایڈمٹ کر لیں, اپنے اسکول میں ایڈمیشن دے دیں. اب وہ پرنسپل چونکہ اس بچے کے پورا پچھلا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا, وہ شخص جانتا تھا, اس نے آگے سفارش کر دیا, تو اللہ نے قبول کر لی. سوری, نعوذ باللہ, ہم کیا کہہ رہے ہیں, وہ اس پرنسپل نے قبول کر لیا, اس کو ایڈمیشن دے دیا, رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوگا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارش کرنے والا جو آیا ہے, تو وہ کیا اس بندے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ جو باتیں نہیں جانتا, اللہ تو اس کے دلوں کے بھید تک جانتا ہے. تو سفارش تو تب کی جا سکتی ہے نا جب ہم اس کو اس سے زیادہ بیٹر جانتے ہو, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بیٹر تو نہیں جان سکتے, تو سفارش کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہوگا اس دنیا میں. تو وہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈس اون کر دیں گے, کہیں گے یہ مجھ میں سے نہیں ہے, یا اللہ انہوں نے میرے پیچھے میرے قرآن کو ترک کر دیا, اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا, اس کی تعلیمات پر کوئی عمل نہیں کیا, میرا نام لیوا تو بن کر رہ گئے, لیکن میری کسی بات کی انہوں نے نہ اطاعت کی, نہ میری اتباع کی, نہ میری پیروی کی, تو میں کیسے ان کو اپنا کہہ دوں؟ تو وہاں پر یہ معاملہ ہوگا. تو سفارش کرنے والی اور بھی بہت ساری چیزیں, نیک اعمال, قرآن کریم بھی سفارش کرے گا, لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لو کہ کوئی چیز کوئی جان کسی جان کی سفارش نہیں کرے گی, نہ وہ کسی کو فائدہ دے گی, نہ ہی اس سے کوئی کمپنسیشن, کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. قرآن میں ہی آگے بہت سارے اس کے ایگزامپلز آئیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس دن تم زمین بھر سونا بھی لے کر آؤ گے تو تم سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. چاہے تم اپنی جان چھڑانا چاہو گے کہ اے اللہ, اگر اس زمین پر اور ایسی ہی زمین پر میں سونا دے کر اپنی جان کو چھڑا لوں, تو بھی تم سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی. اس دن عمل کا دن نہیں, اس دن رزلٹ کا دن ہے, اس دن نتیجے کا دن ہے.
نتیجے کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج بھی مجھے ایگزام دینے دو. کوئی رزلٹ ڈکلیئر ہو رہا ہے اور کوئی کہے کہ آج میں ایگزام دے کر آج پاس ہو جاؤں, مجھے تو کوشچن آنسر پتا ہے. تو اللہ نے تو سارا پیپر لیک کر دیا ہوا ہے. پھر بھی اگر کوئی تیاری نہ کر پائے تو پھر یہ تو ہماری پھر اپنی کمزوری ہے. پھر اللہ نے فرمایا نہ ہی اس دن کسی کی کوئی مدد کی جائے گی. ایسے ہی جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کیا کہیں گے کہ اے مالک. مالک کون ہے؟ داروغہ جہنم. جو جہنم کا جو داروغہ ہے ان کا نام مالک ہے. وہ کیا کہیں گے کہ اے مالک ہمارے لیے کیا کرو, اپنے رب سے تھوڑی سی مطلب گفتگو کرو, اپنے رب سے کہو کہ ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دیں, ختم نہ بھی صحیح تو کچھ کمی کر دیں. تو وہ کیا کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کوئی خبردار کرنے والا تمہیں نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا. تو کیا کہیں گے کہ جاؤ آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی اس دنیا میں, یعنی کہ تم کو سب کچھ بتا دیا گیا پھر بھی تم اپنے طریقے سے زندگی جیتے رہے, اپنے خواہشات کے غلام بنے رہے, تو پھر آج تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے جب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے اسباب کٹ کر دیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے اپنے اعمال کو خود درست کرنے کی کوشش کرے. اور اعمال کو درست کرنے کا کیا ہے سب سے اہم جو کی ہے, اس کے جو چابی ہے وہ کیا ہے کہ انسان بار بار اپنی موت اور آخرت کو یاد کرے. اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ اس کو میرا رب دیکھ رہا ہے, اور مجھے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی جواب دہی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو اگر انسان کا یہ عقیدہ پرفیکٹ ہو جائے اور درست ہو جائے تو بس اس کے اعمال میں جو ہوگی وہ درستگی ہو جائے گی, اور اس کے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یعنی اس کے جو ایکشنز ہوں گے وہ سنسیئر ہو جائیں گے, صرف خالص اللہ کے لیے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب عطا فرمائے, ہمیں سنسیئرٹی اور اللہ ہی کے لیے خالص عمل کرنے والا بنائے, اور ہمیں اپنے اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ریوائز کر لیتے ایک مرتبہ آیت نمبر 47. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکرو تم سب یاد کرو, تم سب ذکر کرو, نعمتی میری نعمت, تم سب یاد کرو میری نعمت, اللتی وہ جو, انعمتو میں نے انعام کی. سوری وہ دکھائی نہیں دے رہا. اے بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, تم سب واو الف یعنی سب, ذکر ذکر کرو یعنی یاد کرو, میری نعمت وہ جو میں نے انعام کی تم پر, تم سب پر, یعنی تم بنی اسرائیل پر, تمہاری ساری امت پر کیا کی ہم نے فضیلت انعام کیا, اور یہ کہ میں نے فضلتو فضیلت دی میں نے تم کو تمام جہاں کے لوگوں پر. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے, تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ٹھیک ہے, اور تم سب ڈرو اس دن سے نہیں فائدہ دے گی, نہیں جزا دے گی کوئی جان کسی جان کو, شیئن کچھ بھی, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے, اس جان سے کوئی, نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش, اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے, اس جان سے کوئی بدلہ, کوئی کمپنسیشن, اور نہ ہی وہ سب یا وہ وانن سب نصرہ مدد کیے جائیں گے. اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیں, واتقوا واو قاف یا, تجزی جیم زا یا اس کا روٹ ورڈ ہے, نفس کا روٹ ورڈ نون فا سین ہی ہے. اچھا, شیئن شین یا حمزہ, یقبلو قاف با لام, قبول سے ہے, قاف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے. شفاعتن شین فا عین, شفا. ٹھیک ہے, یوخذو حمزہ خازال اخذ. پھر عدل, عدل کا روٹ ورڈ عین دال لام ہی ہے, اور ینصرون کا روٹ ورڈ ہے نون صادرہ.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ آیتیں ریوائز کیجئے، انشاءاللہ کل ہم آگے کی آیتیں دیکھیں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آیتیں فرمائی ہیں یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوں گی انشاءاللہ، آخری جب بنی اسرائیل کے متعلق آخری باتیں آ رہی ہوں گی اس کے اندر دوبارہ سے یہ دونوں آیتیں ریپیٹ ہوں گی، اور اس کے درمیان جو کل سے ہم شروع کریں گے وہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی نعمتیں یاد دلائی ہیں، جو یہاں پر کہا گیا نا کہ یاد کرو میری نعمت، تو یہ اس میں نعمتیں بھی یاد دلائی گئی ہیں، اور ان کے جو جرم ہیں ان کو وہ کاؤنٹ کروائے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، حالانکہ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ اب یہ کیا کیا جا رہا ہے، یہ ان کو نہیں، ایکچولی یہ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، ہم ان کے خطوات پر، ان کے خط پر نہ چلیں، بلکہ ہم ان کے فوٹ اسٹیپ سے ہٹ کر اپنے جو ہمیں جو ہمارے نبی نے بتایا ہے ان کے خطوات پر چلیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کا فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔